کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں؟ موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپری کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، دلی فلسطین میں جاری نرسنہار کے خلاف شانتی پورن طریقے سے ویرودھ پردرشن کر رہے لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ شہر فتح کرنا بادشاہ کا کام ہے لیکن لات مارنا گدھے کا کام ہے۔ کیا خدا کی کائنات میں انسانوں کی اتنی کمی ہو گئی ہے جو اس نے بادشاہت ایک گدھے کے ہاتھ میں سونپ دی ہے جو لات مارتا ہے؟ میرے بھائی مجھے بتاؤ، نوٹ بندی کی لات پڑی آپ کو یا نہیں پڑی؟ یہاں تمام بنکر ساتھی بیٹھے ہیں، جی ایس ٹی لگا کر کے، گبر سنگھ ٹیکس لگا کر کے آپ کے کاروبار کو برباد کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ جی ایس ٹی کی لات ماری گئی آپ کو یا نہیں ماری گئی؟ مہنگائی نے نوجوانوں سے لے کر کے، بزرگوں سے لے کر کے، ماؤں بہنوں تک کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ سبزیاں مہنگی ہو گئی، اناج مہنگے ہو گئے۔ بیچ میں تو ٹماٹر اتنا مہنگا ہو گیا تھا کہ لگ رہا تھا کڈنی بیچ کے کھانا پڑے گا ٹماٹر، لیکن سرکار کے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی ہے۔ ادھر یوکرین میں 20,000 نوجوان چھاتر پھنسے ہوئے ہیں، ادھر دیش کے پردھان منتری جی ووٹ مانگنے میں بزی ہیں اور انہی چھاتروں کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اس سرکار نے ہر چیز کو ایونٹ بنا کے رکھ دیا ہے، لیکن ڈرنا نہیں ہے، ڈرنے سے کام نہیں چلے گا۔ بنارس والوں، میں تو آپ کی زندہ دلی کو سلام کرتا ہوں کہ آپ اس آندھی میں بھی کھڑے رہے، اس لہر میں بھی کھڑے رہے جس لہر نے اس ملک کو نہ جانے کس مقام پہ لا کر کے پہنچا دیا۔ اس لیے میں آپ سے اعلان کہہ رہا ہوں کہ جو ڈرانے آئے، تمام کانگریس کے سپاہیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، جو ڈرانے آئے اس سے کہہ دینا کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ بنارس والوں، آج سن کے مجھے بتا دو کہ ہاں آپ میں وہی زندہ دلی ہے جس کے لیے آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، جس تیور کے لیے آپ جانے جاتے ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں، ایڈوانس پیمنٹ مت دیجئے پڑھنے کے بعد۔ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ ایک شاعر حکومت کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے کہہ رہا ہے کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں؟ تیار رہنا۔ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں؟ موت جس روز آئے گی مر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، کہ ہند کے نوجوانوں کے دشمن ہو تم۔ پٹنہ سے لے کر کے الہ آباد تک نوجوانوں کا قصور کیا تھا؟ پرتیوگی چھاتروں کا کہ وہ نوکری مانگ رہے تھے، تو سرکار بہادر نے پولیس کو آدیش کیا کہ پیٹو۔ ہاسٹل کے دروازے توڑ کر کے نوجوانوں کو پیٹا گیا۔ ان نوجوانوں میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ ناظرین، عمران پرتاپری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت معاویہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہجرت برائیوں کو چھوڑنا ہے، دوسری ہجرت اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہے، یعنی اپنی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے راستے میں ہجرت کرنا ہے۔ ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک
توبہ قبول ہوتی؟ توبہ اس وقت تک قبول ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت دل جس حالت میں ایمان یا کفر پر ہوں گے اسی پر مہر لگا دی جائے گی، اور لوگوں کے پیچھے عمل ہی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کے لیے کافی ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل کون سی ہجرت ہے؟ ارشاد فرمایا تم اپنے رب کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دو، اور ارشاد فرمایا ہجرت دو قسم کی ہیں، شہر میں رہنے والے کی ہجرت، دیہات میں رہنے والے کی ہجرت۔ دیہات میں رہنے والے کی ہجرت یہ ہے کہ جب اس کو اپنی جگہ سے بلایا جائے تو آ جائے، اور جب اسے کوئی حکم دیا جائے تو اس کو مانے، اور شہری کی ہجرت بھی یہی ہے کہ لیکن شہری کی ہجرت آزمائش کے اعتبار سے بڑی ہے اور اجر ملنے کے اعتبار سے بھی افضل ہے۔ فائدہ کیونکہ شہر میں رہنے والا باوجود کثرت مشاغل اور کثرت سامان کے سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، لہٰذا اس کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا بڑی آزمائش ہے، اس لیے زیادہ اجر ملنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تم ہجرت کرو گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا ہجرت بادیہ یا ہجرت بادتا، کون سی ہجرت کرو گے؟ میں نے عرض کیا ان دونوں میں سے کون سی افضل ہے؟ ارشاد فرمایا ہجرت بادتا، اور ہجرت بادتا یہ ہے کہ تم مستقل طور پر اپنے وطن کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرو۔ یہ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تھی، اور ہجرت بادیہ یہ ہے کہ تم وقتی طور پر دینی مقصد کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو اور پھر واپس اپنے علاقہ میں لوٹ جاؤ۔ تم پر ہر حال میں تنگ دستی ہو یا آسانی، دل چاہے یا نہ چاہے، اور دوسرے کو تم سے آگے کیا جائے، امیر کی بات کو سننا اور ماننا ضروری ہے۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور ہجرت کرتے رہو، کیونکہ ہجرت جیسا کوئی عمل نہیں، یعنی ہجرت سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیمہ کے سایہ کا انتظار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام دینے والا خادم دینا ہے، اور جو ان اونٹنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ وہ سواری وغیرہ کے کام آ سکیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نہ جہاد کیا اور نہ کسی مجالس کا سامان تیار کیا اور نہ ہی کسی مجاہد کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی خیر گیری کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ حدیث کے راوی یزید عبدی ربی کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو لحیان کے پاس پیغام بھیجا کہ ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس موقع پر نہ جانے والوں کے سے ارشاد فرمایا تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے اہل و عیال اور مال کی ان کی غیر موجودگی میں اچھی طرح دیکھ بھال رکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کے اجر کا آدھا اجر ملتا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔